ہم اپنے گھر سے غربت، نحوست، کنجوسی سب ختم تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے اس کے راز نہیں جانتے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے راز شیئر کروں گی جن کو یوز کرتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگ اپنے گھر سے یہ ساری بے برکتی، نحوست اور غربت جو ہے وہ ختم کر سکتی ہیں۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کا موٹیویشنل ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از مسز آصف، ویلکم بیک اگین، ہوپ فلی یو آر آل ڈوئنگ گریٹ، آئی ایم فائن ٹو، الحمد للہ۔ ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم لوگوں کے گھر سے جو بے برکتی ہے اور جو نحوست ہے وہ کیسے جائے گی۔ ہم بس اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسے سٹیپس بھی ہوتے ہیں جو ہم اگر کریں، ہم اڈاپٹ کریں، کچھ ایسی عادات اگر ہم وہ اپنا لیں تو انشاءاللہ یہ سب ہمارے گھر سے ختم ہو جائیں گی، نحوست، بے برکتی، غربت، سب کچھ۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو ریموو پاورٹی، مائزری اینڈ پرابلمس فرام ہوم، یعنی کہ گھر سے مصیبتیں، آفتیں، غربت وغیرہ کیسے ختم ہوگی۔ نمبر 1 پوائنٹ از صدقہ، یعنی کہ آپ ایک ہیلپنگ ہینڈ بنیں کسی کے لیے، آپ کسی نہ کسی کو تھوڑا بہت صدقہ دیتی رہا کریں۔ اگر آپ کو ڈیلی کا یعنی کہ کہہ لیں اپنے ہسبینڈ سے خرچہ ملتا ہے تو اس میں سے آپ کچھ 10، 20، 50، 100 جتنے بھی آپ کو ملتے ہیں، اور جتنے بھی اس میں سے آپ آسانی سے صدقہ کر سکتی ہیں، وہ ایک کسی باکس میں رکھتے جائیں۔ اور جب مہینے کے اینڈ پہ کافی زیادہ رقم ہو جائے، اتنی کہ 1000، 1500 یا 200 وغیرہ، 2000 ہو جائے، جتنی بھی ہو جائے آپ کے پاس، وہ کسی آپ ایسے انسان کی مدد کر دیں، ایسی خاتون کی جو کہ بیوہ ہو یا پھر جس کا کوئی آمدنی کا ذریعہ نہ ہو، اس کے بچے ہوں، تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے، اور پھر آپ کو وہ دل سے دعائیں دے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی آمدنی میں، آپ کے روزگار میں اضافہ ہو، اور آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ برکت آئے گی اگر آپ کسی کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بنیں گی۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ضرورت مند ہے، اس کی نے کوئی اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی بچے کی فیس دے لے، ہو سکتا ہے اس کے پاس بچے کے دودھ کے لیے پیسے نہ ہو، وہ ان پیسوں سے بچے کے لیے دودھ لے لے، یہ تو آپ کے لیے صدقہ ہوا نا۔ تو آپ لوگوں کو کتنی دعائیں دے گی وہ ماں جس کی بچوں کی آپ ہیلپ کریں گی، یا پھر اس 100 ضرورتیں ہوتی ہیں بچوں کی، وہ کہیں پہ بھی لگا سکتی ہے، اور اگر اس کے بچے نہیں ہیں، وہ خود اتنی ضرورت مند ہے کہ وہ خود کام کہیں جا کے نہیں کر سکتی، یا اس کو الاؤ نہیں ہے، یا پھر آج کل معاشرہ بھی ایسا ہے کہ کہیں پہ جا کے کام کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ تو اس طرح سے جیسے بھی یعنی کہ وہ خاتون ہو، آپ اس کی اگر مدد کر دیں گی تو انشاءاللہ آپ کے لیے وہ بہت زیادہ اجر کا باعث بنے گی۔ نمبر 2 پوائنٹ از لیو کرلنگ، یعنی کہ آپ لوگوں نے غصہ جو ہے وہ کرنا، جھگڑا کرنا چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر گھروں میں جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے رزق میں بھی کمی آتی ہے اور گھر سے بے برکتی اٹھ جاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے شوہر جو ہیں وہ جھگڑالو ہوتے ہیں اور بلا وجہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ جھگڑا کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر کرنے والوں کو کہا کہ ان مسلمانوں کو صبر کی تلقین دی گئی ہے، اور ان کو یہی کہا گیا ہے کہ صبر کرو، جیسے بھی حالات ہوں، جو بھی سچویشن ہو، جیسے بھی ہو، آپ لوگوں نے ہمیشہ صبر کرنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آج کل کے لوگ ایسے ہیں، یا پھر ملاوٹ والی خوراکیں کھا کھا کے شاید ایسے ہو گئے ہوئے ہیں کہ جو غصہ ہے نا اور جو جھگڑا ہے وہ ایسے ناک پہ پڑا ہوتا ہے، اور اچانک سے ہی کسی بھی بات پہ بلا وجہ ہی غصہ آنا، جھگڑا کرنا سٹارٹ کر دینا، اور بیویوں کو ٹینشن دینا، ڈپریشن کا شکار انہیں کرنا، اور انہیں بہت زیادہ مسائل کی طرف دھکیل کے لے جانا۔ یہ سب آج کل کے جو شوہر ہیں اگر وہ ایسے ہیں تو وہ اسی چیز کا یعنی کہ وجوہات کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اور اگر سسرال والے ایسے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے، پھر تو بیچاری بہو کو اور بھی زیادہ پسنا پڑتا ہے اور سب کی باتیں سننی پڑتی ہیں، اور تب بھی اس گھر میں ہی گزارا کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ از اوائڈ حرام منی، یعنی کہ آپ لوگوں نے جو حرام طریقے سے کوئی رقم اگر گھر میں آ رہی ہے، کوئی ایسی دولت، کوئی ایسا پیسہ جو کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جوئے کا پیسہ ہے، یا پھر کسی ایسے طریقے سے کمایا گیا ہے جو کہ یعنی کہ سود یا جوا یا کوئی بھی ایسی غلط کام کرنے سے جو پیسہ کمایا گیا ہے، وہ آپ لوگوں نے گھر میں نہیں آنے دینا۔ یعنی کہ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پیسہ ہے یہ ہمارا حلال کا نہیں ہے،
اس میں تھوڑی ملاوٹ جو ہے نا وہ کہیں اور کسی قسم کے پیسے کی ہوئی ہوئی ہے، جو کہ ہمارے اسلام میں الاؤ نہیں ہے۔ تو اس پیسے کو آپ لوگوں نے گھر میں نہیں آنے دینا، اور نہ ہی آپ لوگوں نے گھر میں اس کا یوز کرنا ہے، یعنی کہ صدقے کا پیسہ، سود کا پیسہ، جوئے کا، حرام طریقے سے کسی بھی طریقے سے کمایا گیا ہوا پیسہ، ٹھیک ہے، وہ پیسہ جس کے اوپر ہمارا کوئی حق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کسی اور کا حق مارنا، کسی اور سے چھین کے لیا گیا ہوا پیسہ، یعنی کہ وہ پیسہ جس گھر میں ہوگا نا اس میں کیسے برکت آئے گی، کیسے روزی میں اضافہ ہوگا، کیسے مصیبتیں ٹلیں گی یا کیسے برکت آئے گی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے لازمی۔ نمبر 4 پوائنٹ از میک ہوم اینڈ برین سیکریڈ، یعنی کہ اپنے ذہن کو اور اپنے گھر کو آپ لوگوں نے ہمیشہ پاک رکھنا ہے، آپ لوگوں نے اپنے گھر کو کلین رکھنا ہے ان ساری چیزوں سے، جو کہ برائیاں، غیبت، لڑائی جھگڑے، یعنی کہ دوسروں کے گھر میں جھگڑا ڈلوانا یا فساد ڈلوانا، ہر قسم کی ان باتوں سے، ہر قسم کی ان چیزوں سے جو کہ آپ کے لیے باعث نفرت بن سکتی ہیں یا باعث جھگڑا بن سکتی ہیں، وہ چیزیں آپ لوگوں نے اوائڈ کرنی ہے، اور اپنے ذہن کو اتنا صاف رکھنا ہے کہ آپ کبھی بھی دوسرے کے بارے میں یہ سوچ ہی نہ سکیں کہ اس نے میرے بارے میں یہ کہا ہوگا یا یہ سوچا ہوگا یا اس کا ذہن میرے بارے میں ایسا ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے ٹاکسک ریلیٹیوز ہوتے ہیں، ہر فیملی میں، ہر خاندان میں ہوتے ہیں، جو لوگ جھگڑا کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جھگڑا سارا کروا کے، سب کو الگ کروا کے، سب کو ٹینشنز دلوا کے، تو بعد میں کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ ہم سب مل جل کر رہیں۔ یہ کوٹ ہے، بہت زبردست ہے، آپ لوگوں نے اس کو اکیلے میں بیٹھ کے ضرور سننا ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ یہ کچھ دن پہلے ایک ریل میرے سامنے آئی تھی، تو ادھر سے میں نے یہ سنا تھا، بہت امپورٹنٹ، یہ کافی گہرائی والا یہ جملہ ہے جو میں نے آپ سے کہا ہے، اگر نہیں سمجھ آئی تو ریپیٹ کر کے ریوائنڈ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ تو آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ایسی تمام چیزیں، ایسی تمام عادات، ایسی تمام باتیں جو کہ گھر میں بے برکتی لائیں یا پھر جھگڑا کروائیں یا پھر کوئی بھی یعنی کہ پریشانی، ٹینشن، غربت، نحوست لائیں، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے چھوڑ دینی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں نے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہمیشہ کرتے رہنا ہے، کسی نہ کسی طرح، بے شک آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے، 1 پیج پڑھ لیں، آپ 2 پیج پڑھ لیں، قرآن پاک کی زیارت بھی ہو جائے گی اور اس کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ یعنی کہ آپ لوگوں نے لازمی بینگ کا مسلم قرآن پاک لازمی پڑھنا ہے۔ مارننگ میں نہیں پڑھ سکتے تو دن میں کسی بھی وقت جب آپ فارغ ہوں، گھر کے سارے کام، ڈیوٹیز، ساری رسپانسبلٹیز پوری کرنے کے بعد جب بھی آپ فارغ ہوں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ صبح کے ٹائم پڑھیں تو زیادہ، بہت ہی زیادہ ایزی ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں، جتنا بھی پڑھ سکتی ہیں، جتنا بھی ٹائم ہو۔ اگر بہت کم ٹائم ہے تو آپ 1 پیج یا ہاف پیج بھی پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جتنا بھی یعنی کہ آپ پڑھ سکیں، کم سے کم بھی آپ پڑھ سکیں تو آپ 2-3 آیات، جتنا بھی، یعنی کہ ایک دفعہ زیارت ہو جائے آپ کی مارننگ میں قرآن پاک کی۔ تو اگر نہیں پڑھ سکتے مارننگ میں تو آپ لوگوں نے دن کے کسی بھی حصے میں جب ٹائم ہو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو معمول بنانا ہے تاکہ گھر میں برکت آئے کچھ، اور گھر میں لڑائی جھگڑے جو ہیں، بے برکتی، نحوست، سب ختم ہو۔ اور اس کے علاوہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ کچھ وظیفہ بھی شیئر کرتی ہوں جو کہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے اور آپ کے لیے اچھا رہے گا گھر میں برکت لانے کے لیے، اور نحوست، غربت اور بیماریاں، پریشانیاں ختم کرنے کے لیے۔ سورۃ بقرہ کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، تو سورۃ بقرہ کی آپ لوگوں نے آخری 2 آیات جو ہے نا وہ روزانہ لازمی پڑھنی ہے۔ یہ گھر میں بہت زیادہ برکت لاتی ہیں اور آپ کے گھر میں بہت اچھی یعنی کہ برکت، دولت میں اضافہ اور اتفاق، محبت، پیار سب آتا ہے، اور یہ ساری غربت، نحوست، لڑائی جھگڑے، پریشانیاں، بیماریاں سب دور ہو جاتی ہیں۔ اور ایک اور وظیفہ ہے، آپ لوگوں نے ہر نماز کے بعد نا 112 دفعہ یا رزاق ہوں، یا رحمان ہوں، یا رحیم ہوں، یا سلام ہوں، یہ سب کچھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، یعنی کہ ہر اسم کو آپ لوگوں نے 112 دفعہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، 1 ہفتے تک صرف آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کا سب کچھ مسئلے ختم ہو جائیں گے۔